ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت واخوك بآیاتی، تم اور تمہارے بھائی حضرت ہارون میری آیتیں لے کر جاؤ، فقولا له قولا لینا، فرعون کے پاس جاؤ، فقولا له قولا لینا، تو ان سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارے بھائی میری آیتیں لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر کے بارے میں کوئی سستی نہیں کرنی۔ اس سے پتہ چلا جس بھی بڑے کام کی طرف جائیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، پھر چلے جائیں۔ دیکھیے فرعون جیسے ظالم کے پاس جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، وہ سرکشی اختیار کر چکا، ان کے پاس جاؤ، فقولا له قولا لینا، ان سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، بات کیا کرنی ہے؟ سوال یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنی، سرکش ہے، نافرمان ہے، اس نے پورے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، کوئی تھانے نہیں بھیج رہے، نرمی سے بات کریں۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ بات اصلی اگلی آیتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بھئی فاتیاہ فقولا انا رسول ربک، فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں اور ان سے کہو انا رسول ربک، ہم تمہارے پروردگار کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، تمہارے پاس آئے ہوئے، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اصل بات یہ ہے
بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو غلام نہ رکھو، ولا تعذبہم، اور غلام بنا کے ان کو عذاب نہ دو۔ معلوم ہوا کہ یہ غلامی بھی کیا ہے؟ عذاب ہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس پیغمبر ایک نہیں دو، اندازہ لگائیں، معلوم ہوا کہ یہ جو سامراجی قوتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک پیغمبر کافی، جنہوں نے بھئی قوموں کو غلام بنایا ہوتا ہے وہ یاد رکھیے ان کو آزادی دینے پر جو ہے نا بھئی کیا نہیں ہوتے تیار، دو پیغمبر بھیج دیے، ایک نہیں۔ دعوت دینی ہے، ان کو تبلیغ کرنی ہے، بات سمجھانی ہے، نرمی سے بات کرو۔ بات کیا کرو؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جن کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ولا تعذبہم، اور بنی اسرائیل کو تم عذاب غلام بنا کے، جتنے بھی مشقت والے کام ہوتے تھے کہ بھئی فرعون کے قوم کے لیے کوئی جو نا بھئی قلعہ بنانا ہے، چھاونی بنانی ہے، انہی غلاموں سے کام لیے جاتے تھے۔ مشقت والے کام، تکلیف دہ کام بھی انہی سے لیے جاتے تھے، اور ان کے کوئی انسانی حقوق ہی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں خود آیا ہوا یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، جینے کا حق بھی نہیں، کہتے ہیں تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا فرعون نے کہ بھئی تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، اس کو قتل کر دیا، جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، انسانی حقوق کا کوئی۔ اس لیے دیکھیے فرعون تو مر گیا، چلا گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن یاد رکھیے اس کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، بلکہ وہ ایک فرعون تھا، اب کافی سارے ہیں، کافی سارے، مجھے تو کافی سارے نظر آتے ہیں پاکستان میں، ہیں جی، غلام بنانا چاہتے ہیں، خواہش ہے، تمنا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جی اقوام متحدہ کے چارٹر میں آیا کہ غلامی کے اوپر پابندی ہے، انہوں نے کہا ہاں کسی ایک بندے کو غلام بنانے کے اوپر تو پابندی لگا دی ہے، لیکن پوری قوم کو غلام بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، میں بات کر رہا ہوں 14 اگست کے حوالے سے، بڑی کوشش، بڑی جدوجہد کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد 14 اگست کی تاریخ آئی، اور تاریخ بھی آئی تھی 27 رمضان۔ کمال ہے، 27 رمضان میں ہم سب کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی لیلۃ القدر ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم سب کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھئی عمر کے فیصلے، رزق کے فیصلے، صحت کے فیصلے، کامیابی کے، ناکامی کے فیصلے اسی رات کو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یاد رکھیے 27 رمضان کو پاکستان بنوا دیا، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ اس امت کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، آزادی سے نوازنا چاہتا ہے۔ آزادی مفت میں نہیں ملتی، اگر مفت میں ملنی ہوتی تو مقبوضہ کشمیر والوں کو کب کی قبرستان بھر گئے، شہیدوں کے نام سے جو نا قبرستان بھر گئے، لیکن ابھی تک وہ آزادی کا مرحلہ، یہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے مہربانی کی کہ ہم آج آزاد ہیں۔ مقبوضہ کشمیر والے بھائی یاد رکھیں جد و جہد کر رہے ہیں،
دیکھیں وہاں کے حالات، کبھی کوئی آتے ہیں وہاں سے، وہ آ کے ہمیں ملتے ہیں، بتاتے ہیں کیا حالات۔ ایک شاعر وہاں سے آئے تھے، آ کر مجھے ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو مطلب ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار، کوئی حال نہیں، اپنی مرضی سے مسجد تک نہیں جا سکتے، پتہ چل جاتا ہے کہ جی مسجد جانے پر پابندی، جی کرفیو لگ گئے، جو فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے۔ ایک ہم ہیں آزاد ہو گئے، لیکن کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئے۔ مسجد جانے کی آزادی ہے، 2 دروازے ہیں، 3 دروازے سارے ہی کھلے ہوئے ہیں، مسجد ہی نہیں آ رہے۔ ایک وہ لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں مسجد آنے کے لیے۔ اور پھر یاد رکھیے جو لوگ آج کل، وہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی معاشی طور پر مسلمان کمزور تھے، پاکستان معاشی مسائل کے حل کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ تو پھر یہ مقبوضہ کشمیر میں 1 کروڑ لوگ بھائی ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے جو ریزرو ہیں وہ 600 ارب ڈالر ہیں۔ کتنے؟ 600۔ ان کی معیشت بہت مضبوط ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور پاکستان کے کتنے؟ کچھ 4، 5، 6، 7 ارب سارے ملا کے 13-14 ارب ڈالر ہیں۔ سمجھیں کہ وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں۔ کہتے نہیں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں یاد رکھیے روٹی نہیں ملتی، پاکستان میں بجلی نہیں ملتی۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کا مجھے وہ پتہ چلا، ان کے بیٹے نے بتایا 49,000 روپے کا بل آیا ہے بجلی کا۔ اب یہ مقبوضہ کشمیر والوں کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ہم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ملنا، اسی چیز کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ عورتیں غائب کی جاتی ہیں اور ریپ کیے جاتے ہیں، فلاں قتل، نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ کتنے نہیں، کیا وہ بیوقوف لوگ ہیں؟ ان کو نہیں پتہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی یاد رکھیے جن لوگوں نے پاکستان بنایا وہ صرف روٹی چھوٹی کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بنانے والے کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان بنانے والا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بنانے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قوم ہیں، مسلمان اقلیت نہیں، ایک مستقل قوم۔ ان کو الگ اپنی زمین چاہیے، اپنا علاقہ چاہیے، جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے ویلیوز کے مطابق، اقدار کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یہ کہا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے حامی، علماء دیوبند میں سے یہ حامی تھے، دیوبند کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ ان کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام جو تھے پاکستان کے، یہ کیسے لوگ تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو پاکستان آپ بنا رہے ہیں ہندوستان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ملک ہوگا، آپ کیا کریں گے پھر پاکستان بنا کر؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے 1 بالغ زمین ایسی مل جائے کہ جس میں اللہ کا دین موجود ہو، اسلامی نظام ہو، مجھے پورے بر صغیر کی زمین سے زیادہ وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ تم تو اتنے بڑے پاکستان کو اس وقت بنگلہ دیش اور یہ پاکستان، 1 بالغ زمین۔ یہاں پر بھی دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون سے آزادی کے لیے 2 پیغمبر آئے۔ یہاں بر صغیر میں بھی یاد رکھیے جب آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے اچھے بندے پیدا کیے۔ علامہ اقبال پڑھا لکھا، سمجھدار آدمی، دین کو بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کریں گے اہل نظر نئی بستیاں
آباد، نئی بستی ہوگی، دین اسلام کا رواج ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا، وہاں پر مسلمان بننے پر ہم فخر کریں گے اور وہاں پر اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ کیا ایسا ہوا؟ پرانی بستی چل رہی ہے، بلکہ وہ پرانی بستی بھی خراب، اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا کام۔ 1935 کے ایکٹ کو لا کے پاکستان کا جو نا بھائی وہ بنا دیا گیا تعزیرات پاکستان کے نام سے۔ یہ 1935 انگریزوں کا بنایا ہوا 1935 کا ایکٹ ہے جو تعزیرات پاکستان کے نام سے پاکستان میں چل رہا ہے۔ انگریز چلے گئے، نکال دیا ان کو، بھگا دیا یہاں سے۔ ٹھیک، بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد یاد رکھیے جغرافیائی طور پر لکیر کھینچ دی گئی کہ ادھر بھائی تم ہو گئے، ادھر ہم ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کوئی محنت ہوئی نہیں۔ اور آپ شاید تاریخ نہیں پڑھتے ہوں گے، اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہندوستان نے جا کے سعودی عرب میں پاکستان کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ ایسی ملک ہے جیسے جو نا بھائی مشرق وسطیٰ میں اسرائیل بنایا گیا ہے، بر صغیر میں اسی طرح انگریزوں نے کیا بنایا، پاکستان بنایا ہے۔ یہاں اس انداز سعودی عرب نہیں مان رہا تھا، سعودی عرب میں ہماری پذیرائی نہیں ہو رہی تھی۔ کس نے یہ کام کیا کہ سعودی عرب ہمارا دوست بنا؟ علامہ اسد۔ کس نے؟ علامہ اسد نے۔ یہ اور علامہ اسد کون ہے پھر یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ وہ شاہ فیصل کا کلاس فیلو تھا۔ کیا تھا؟ وہ سیدھا یہاں سے گیا جا کے شاہ فیصل اس وقت بادشاہ نہیں تھے، اس میں شہزادے تھے، ان سے ملا اور شاہی خاندان کو بتایا کہ یہ اسرائیل ٹائپ کا ملک نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا بھائی برطانیہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کی طرح، یہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک، مسلمانوں کی رائے کے مطابق یہ ملک قائم کیا گیا ہے۔ تب جا کے یاد رکھیے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات قائم ہوئے۔ اس کے بعد علامہ اسد کے ساتھ کیا ہوا یاد رکھیے، اس کو یاد، یہ جو پہلا بنا تھا نا بھائی پاکستان بننے کے بعد، تو ایک بورڈ بنا تھا اسلامی تعلیمات کا بورڈ، اس کے چیئرمین تھے علامہ اسد، کہ یہاں پر اسلامی نظام کیسے نافذ کریں۔ بنانے والوں کے ذہن میں خاکہ کچھ اور تھا، حالات ایسے ہو گئے کہ وہی علامہ اسد کو جس نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کروائے تھے، پاکستان چھوڑنا پڑا، دوبارہ یورپ چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اپنی زندگی پوری کر دی۔ جو بھی یاد رکھیے یہاں خیر خواہی کرتا ہے پاکستان کے ساتھ، عجیب خدا کی شان ہے کہ اس کے ساتھ برائی کیا جاتا ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، پاکستان کا پہلی مرتبہ کراچی میں جو جھنڈا لہرایا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اسمبلی کے ممبر تھے بھائی، قانون ساز اسمبلی کے ممبر تھے مولانا شبیر احمد عثمانی، پہلے شیخ الاسلام پاکستان کے، لیکن جب فوت ہوئے کرائے کے مکان میں تھے۔ کہاں تھے؟ اب تو کونسلر بننے کے بعد بھائی کوٹھی خریدی جاتی، کونسلر آگے نہیں بات کر، آگے جو بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے بڑے، پھر اسلام آباد میں، پھر جو نا بھائی دبئی، پھر وہاں سے جو نا برطانیہ۔ کونسلر کا یہ حال ہے، کونسلر بنتا ہی اس لیے، ہمارے علاقے میں ایک سادہ آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اب کونسل کے الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا، تقریر کر رہا ہے بازار میں کہ جی میں کونسلر ہو جاؤں گا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی
یہ آپ کونسلر بنیں گے، ہمارے لیے آپ کیا کریں گے؟ سادہ آدمی تھا، وہ کہا میں تمہارے لیے کیا کروں گا، میں تو سب سے پہلے اپنے لیے کروں۔ دیکھا سچی بات منہ سے نکل گئی۔ اس نے کہا تمہارا تو میں بیڑا غرق کروں گا۔ خود اس نے کہا میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، تمہارا بیڑا غرق کروں گا۔ جب تک تمہارا بیڑا غرق نہیں ہوگا میرا گھر بنے گا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ جغرافیائی طور پر تو ہم آزاد ہیں، لیکن یاد رکھیے ذہنی طور پر ابھی تک ہم آزاد نہیں ہیں۔ کوئی سیاستدان ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، کوئی ادارے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اٹھ کے کوئی فلاں ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے کہ بھائی ہم پہلے تو ایک وہ انگریز تھے نا، اب کتنے ہو گئے؟ کس کس کا نام بتایا آپ کو؟ تھانے دار سے لے کے وزیر اعظم تک سب ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ کلرک سے لے کے صدر تک سب ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں، نام کیا ہے ان کا؟ جو سرکاری دفتر میں کام کرتے ہیں، کلرک ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ان کا نام ہے سول سرونٹ۔ سرونٹ کسی کہتے ہیں ویسے انگریزی میں؟ ہمیں تو اتنی انگریزی نہیں آتی، میں نے کہا چلو آج آپ سیکھ ہوئی بھائی۔ سرونٹ کہتے ہیں نوکر کو، سول سرونٹ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ عوام کے نوکر ہیں۔ تھانے دار کے پاس جا کے لگتا ہے یہ ہمارا نوکر ہے یا ہم اس کی نوکر ہیں؟ کلرک کے پاس جا کے لگتا ہے کہ ہم اس کے نوکر ہیں یا یہ ہمارا نوکر ہے؟ ہمارے یاد رکھیے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، نوکر اس لیے ہوا ہمارا۔ پبلک کا کام کریں گے، سیول کا کام کریں گے، سیول سرونٹ۔ نام ہی اپنے نام پہ پورا نہیں ہوتا رے، کون کرتا ہے؟ کیسے ہم آزاد ہیں؟ آزادی ایسی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے غلامی کے خون جاتی نہیں، بڑا وقت لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یاد رکھیے فرعون غرق ہوا، دریا بحر قلزم میں غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں اعلان ہو گیا فرعون دریا بحر قلزم میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نہیں مانے کیونکہ غلام رہے تھے نا، نہیں وہ فرعون غرق ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا؟ دماغ میں وہی اس کی جو نا بھائی اقتدار، وہی اس کا دبدبا کہ نہیں فرعون کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تب اللہ رب العزت نے عرش سے حکم دیا دریا کو کہ اس فرعون کی لاش اوپر پھینک دے، غلاموں کو بھی پتہ چل جائے کہ فرعون مر گیا۔ لاش اوپر تیرتی ہوئی بحر قلزم کے اوپر، تب بنی اسرائیل مان گئے کہ فرعون کیا ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی اب یہی ہے کہ فرنگی مرا پرانا آقا 100 سال غلام بنے، اس لیے وہ غلامی کی عادت۔ اب جو نوجوان ہے نا، چونکہ یہ غلامی کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، یہ تھوڑا سا تڑپتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، ان سے گلہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی نہیں ہے، یہ آزاد ماحول میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ میں بھی آزاد ماحول میں پیدا ہوا ہوں پاکستان بننے کے بعد۔ میرے والد صاحب خود مجھے سناتے تھے، دلی میں پڑھتے تھے میرے والد صاحب اس وقت جب 47 میں ہندوستان پاکستان بنا، وہ کیسے جان بچا کے واپس آ گئے اور گھر پہنچے، لمبی کہانی۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا گاجر مولی کی طرح عورتوں کو مردوں کو بھائی قتل کرتے ہوئے۔ عجیب بات وہ بتاتے تھے کہ قتل کرنے والے ہندو نہیں تھے، سکھ تھے۔ ہندوؤں نے سکھوں کو ابھارا تھا اس بات کے اوپر، آج تک سکھوں کو اس کی سزا مل رہی ہے، وہ ابھی تک غلام ہیں۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم جغرافیائی طور پر تو کیا ہو گئے، آزاد ہو گئے، لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی وہ فرنگی جو ہے نا بھائی، وہ سپر مین ابھی بھی وہی ہے۔
فرنگی کے خلاف کوئی بات کرے. اب مولوی صاحب جو ہے نا کوئی فرنگی کے خلاف بات، انگریزوں کے خلاف، نہیں، بڑے سچے لوگ جی، بڑے اصول پسند، بڑے قانون کے پاس، وہ اپنے ملک میں غلاموں کے لیے نہیں بھائی، ہمارے لیے نہیں. یہ جتنے بھی کرپشن ہمارے ملک میں ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ فرنگی. وہ چیزیں ہمیں بیچتے ہیں، کمیشن دیتے ہیں، اور پھر وہی کمیشن خور لوگوں کو اپنے ملک میں ان کو شہریت دے دیتے ہیں. اگر وہ کہیں گے بھائی کسی بدماش کو، بدعنوان کو، خائن کو ہم اپنے ملک کی شہریت نہیں دیں گے، یہاں آنے نہیں دیں گے، ان کا پیسہ نہیں آنے دیں گے، ان سے کمیشن نہیں کھائیں گے، ہوگا یہ سارے وہی کروا رہے ہیں. انتہائی بے ایمان لوگ. یاد رکھیے تاج برطانیہ کے پر جو ہیرا لگا ہوا ہے وہ بھی چوری کا ہے. ہندوستان سے چوری کر کے لے گئے، چور ہیں یہ فرنگی جو ہیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں، انہوں نے، اب یہ ہم آزاد لوگ ہیں الحمدللہ، بہت ساری شکایتیں ہمیں ہیں ایک دوسرے سے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو آزادی کی جو ہے نا بھائی عادت، آزادی کے کچھ اصول ہوتے ہیں. یاد رکھیے ہانگ کانگ آزاد ہوا 100 سال کے بعد، واپس چائنا کو ملا. پتہ ہے چائنا نے کیا کیا؟ سب سے پہلا حکم جو جاری ہوا چائنا سے وہ یہ ہوا کہ تمام تعلیمی اداروں میں، تمام عدالتوں میں زبان چائنیز ہوگی، انگریزی نہیں ہوگی. آج ہمارے ہاں وہ اب بھی جو انگریزی بولتا ہے وہ کہتے ہیں بڑا صاحب علم ہے. بھائی انگریزوں کے جو بچے ہیں، انگریزوں کے جو چوڑے، وہ بھی انگریزی بولتے ہیں، تو کیا وہ صاحب علم ہے؟ انگریزوں کے چوڑے کیا وہ بھی بہت بڑے عالم فاضل لوگ ہیں؟ اور یہاں پر ابھی تک جو ہے نا بھائی ہم کے علم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی ہی علم ہے. کسی اور چیز کو تو مانگیت. اب چائنا نے اتنی ترقی کی کیا تو انگریزی بول کے کی. ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. میں ویسے ہی آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ تعلیم کے شعبے کو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. یاد رکھیے بچوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو، کہ بھائی یہ اس کو سیب ہے نا، سیب، اس کو سیب نہیں کہنا، اس کو کیا کہنا ہے؟ ایپل. آپ مجھے بتائیں کہ سیب کو، اب اگر سیب کہیں گے تو بچے کی اپنی زبان میں گھر میں ماں باپ سب بولتے ہیں، آسانی سے تعلیم حاصل کرے گا کہ نہیں؟ کہتے نہیں، ایپل. کیا خیال ہے یہ ایپل کہنے سے سیب کو، سیب میٹھا ہو جاتا ہے؟ اس کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے؟ بتائیں بھائی. یہ وہ غلامی کی خو ہے، عادت ہے. اس سے بڑھ کر میرا شاگرد ہے، FC کالج میں پڑھاتا ہے، اسلامیات کا پروفیسر ہے. جی اب مولوی بھائی جان وہ مولوی نہیں رہے، مولوی بھی بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یاد رکھیے میں انگلش کر کے آگے جا کے جو ہے PhD کر کے ڈاکٹر ہے، وہاں پڑھاتا ہے، آتا رہتا ہے میرے پاس. مجھے کہنے لگے جی FC کالج والوں نے، کیونکہ اب یہ عیسائیوں کے پاس یہ کالج آیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ حکم جاری کیا کہ جو اسلامیات کے جتنے پروفیسر ہیں وہ اسلامیات انگلش میں پڑھائیں گے. انگلش میں اسلامیات پڑھائیں گے. فزکس انگلش میں پڑھا دیں، بیالوجی پڑھا دیں، میتھمیٹکس پڑھا دیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انگلش میں نماز ہے جی نماز کہیں گے تو سارے بچے سمجھ جاتے ہیں. اب انگریزی میں جو ہے نا بھائی وہ پرے سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ کہنے سے تو کیا نماز زیادہ قبول ہوتی؟ ہم اتنے گر گئے کہ اسلامیات بھی انگریزی میں پڑھائیں گے جی. اب وہ میرے شاگرد اسلامیات انگریزی میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک تنخواہ لے رہے ہیں. میں نے سناتے ہیں وہ کیا لطیفہ ہوتا، ہم سمجھتے تو ہیں لیکن وقت جو ہے نا بھائی پاگلوں کے ساتھ تھوڑا بہت پاگل بننا پڑتا ہے.
ہمیں اپنی قوم کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، ہم گونگے نہیں ہیں، ہمارا اپنا لباس ہے، ہم کوئی ننگے نہیں ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا قبلہ ہے، ہمارا اپنا قرآن ہے، ہمارا اپنا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اپنا ملک ہے۔ آپ اندازہ لیں کہ آزاد ہیں تو ذرا آپ پتہ کر لیں کہ ہم اپنا نگران وزیر اعظم ابھی تک نہیں بنا سکے، وہ پوچھ رہے ہیں IMF سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کس کو لگا لیں آپ بتا دیں کتنی آزادی ہم ہے نا، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو IMF کو قابل قبول ہو، چاہے پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو قبول نہ ہو یہ ہوتی آزادی۔ بھائی جیسے دستیاب ہیں مال آپ کے پاس، ہم نہیں کہتے اپنے میں سے کسی کو کریں، یہ IMF بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کوئی فرعون غرق نہیں ہو سکتا ہے جی لیکن اس کی لاش اوپر آ گئی تو سب مان گئے۔ اب IMF کی لاش تو دریا کے اوپر تو نہیں نہ آ سکتی۔ ہم اپنے ہاں یاد رکھیے، کوئی بہت سارے محکمے ایسے ہیں وہاں بندہ بھرتی نہیں کر سکتے باہر جو نا بھائی کافروں سے پوچھے بغیر۔ آپ وزیر خارجہ کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ کو قابل قبول ہو چاہے ہمیں ہو یا نہ ہو، وہاں سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک زوردار تحریک اور چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ کیا ہو جائیں۔ انگریزوں نے یہاں کے کیا کیا ہمارے ساتھ، یہ بچوں کو میں بتاتا ہوں، نوجوانوں کو بتاتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب انگریزوں پہ بڑے غصے ہیں۔ ہمارا غصہ تو بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے مفتی عنایت اللہ کاکوروی جو اپنے علاقے میں مجسٹریٹ، قاضی اور جج تھے، مفتی صاحب بہت بڑے عالم، علم الصیغہ جیسی کتاب انہوں نے لکھی ہے، سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو سزا کیا ہوئی تھی؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ میں نے بتایا تھا تو اگلا ایک بندہ مجھے یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا کتاب کا حوالہ دے دیا، کہتے ہیں اچھا تاریخ پڑھتے نہیں مسلمان اپنی، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یاد رکھیے اس کو جزیرہ انڈومان جو ہے نا بھائی، انڈومان یہاں پر وہاں پھینک دیا گیا، اور پورا جو علاقہ ہے سن لیں آپ، مذہبی پیشوا، مفتی، پھر جو ہے نا بھائی مجسٹریٹ، قاضی بھی ہے، جج بھی ہے مسلمانوں کا، اس کی ڈیوٹی کیا لگائی انگریزوں نے؟ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ فرنگی، ڈیوٹی کیا لگائی پتہ ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے ان کی ڈیوٹی یہ لگی کہ اس زمانے میں یہ جو نا باتھ روم، یہ ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہ جو ہے نا بھائی وہ جو ہوتے تھے اس زمانے کے سادہ جو نا گھر کے کونے میں کوئی جو نا بھائی وہ پخانے کی جگہ بناتے تھے، پورے شہر میں سے پخانہ اٹھا کے شہر سے سر پہ اٹھا کے شہر سے باہر پھینکنا مفتی صاحب کی ڈیوٹی تھی۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی۔ کوئی بھی شریف انسان کسی قوم کے مذہبی پیشوا کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے؟ پاکستان میں کبھی جو ہے نا بھائی پادریوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ پورے شہر کی غلاظت، لوگوں کے پاخانے وہ جو ہے نا بھائی اٹھا کے شہر سے باہر پھینکنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی اس کی لگی تھی۔ کیا خیال ہے پھر مجھے ان انگریزوں سے محبت ہوگی؟ وہ باہر پھینکتے تھے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہیں انہوں نے بھائی یاد رکھیے سیرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھی تھی۔
کوئی کتاب، کوئی کتب خانہ، کوئی لائبریری دستیاب نہیں۔ آج جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی فرنگی بہت اچھے ہوتے ہیں، تم نے فرنگیوں کی تاریخ نہیں پڑھی، تم ان کو جانتے نہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں آزادی ملی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں یہ پاکستان اب جنت ہے بھائی، علماء کے لیے بھی جنت، مفتیوں کے لیے بھی۔ ایک عالم، بہت سارے علماء ہیں نا وہ پاکستان کو زیادہ نہیں مانتے، کو جو کانگریسی علماء ہیں۔ ایسے ایک عالم دیوبند جا رہے تھے 7 سالہ تقریب میں، اٹاری سے یہاں سے جو ہے باہر نکلے، دیوبند تک کوئی اذان کی آواز نہیں آئی کیونکہ ساری ہندو آبادی، اور یہاں پر مولوی صاحب چونکہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے نا بھائی کیا ہے اذانوں کی آواز، ہر مسجد میں اذان اذان اذان، نماز تک اذانیں ہوتی رہتی تھی۔ کوئی 15-20 دن وہاں رہے، جلسے میں گئے 7 سالہ تقریبات میں، واپس آ کے کہنے لگے کہ پہلے تو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے، واپس آ کے کہنے لگے بھائی جنت ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ کہتے تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، اذانیں شروع ہوتی ہیں کب تک؟ نماز کے وقت، ادھر سے اذان کی آواز۔ یہاں تو بھائی یاد رکھیں اتنی آوازیں آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی میری نیند ہی خراب ہو گئی۔ بھائی آزادی اپنی ایک شان رکھتی ہے، ہم آزادانہ طور پر یاد رکھیے اذان دیتے ہیں، نماز یہاں سے وہاں تک گئے، کوئی اذان کی آواز نہیں آئی۔ کہتے میں جلدی واپس آ گئے کہ جی پاکستان جاؤں۔ یہ ہم اذان کی آواز کو، جمعے کے بیان کو، بھائی نماز کی آزادی کو ہم بھی ان کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ ہاں خرابیاں بھی ہیں۔ اس 14 اگست کے موقع پر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پاکستان سے دور فرما دے، ہمیں بھی، ہمارے علماء کو بھی، ہمارے عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، فوجیوں کو بھی، عدالتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، اللہ ہم سب کو پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر پاکستانی بن کر، مسلمان بن کر یہاں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو جو خرابیاں بھی ہیں ان کو دور کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، کریں گے اہل نظر نئی بستیاں آباد، یہاں اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ملک قائم ہوا تھا، اپنے دین کے مطابق، اپنے ایمان اسلام کے مطابق زندگی آزادانہ طور پر گزارنے کے لیے ملک بنا تھا۔ اسلامی معاشرے کی طرف پیش رفت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم بہت اچھے انداز میں جشن آزادی کو کس طریقے سے منانا چاہیے اس کو بیان فرما رہے تھے۔ ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ وطن عزیز کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ صدق دل سے کوشش کریں گے۔